السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آج تک اردو۔ ناظرین کرام، ویسے تو قیامت آنے کا متعین وقت نہیں ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں واضح بتائی ہیں جو کہ قیامت آنے سے پہلے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو جوڑے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت یوں ہیں، جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزید نشانیاں واضح فرمائی ہیں جن کے دو اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر اپنی علامتیں ہیں جن کا اطلاق ہر انسان پر ہوتا ہے، جیسا کہ پردگی عام ہو جائے گی، جھوٹ کے بازار سرگرم ہو جانا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان علامات کو دیکھا جائے تو قیامت کا وقت تو آ ہی گیا ہے اور قیامت کی یہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پیشن گوئیاں ایسی بھی بتائی گئی ہیں جس کا تعین ڈائریکٹ قیامت کے ساتھ ہے، جیسا کہ ظہور مہدی علیہ السلام، فروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، دریائے فرات کے کنارے سوئے کا پہاڑ برآمد ہونا، عربوں پر تباہی آنا، خلیفہ کے انتخاب پر تنازع پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے بعد قیامت آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لہذا ایسی علامات کو عذاب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم امام مہدی کا ظہور اور عربوں کی تباہی کے مطابق بات کرنے والے ہیں۔ ان علامات کبریٰ سے اپنے ناظرین کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ جو پوری ہوتی جا رہی ہیں، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے تباہی عربوں پر آئے گی، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربوں پر تباہی آ چکی ہے۔ ویسے تو عربوں کی تباہی کا آغاز اس وقت ہی ہو چکا تھا جب اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ دیا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اس وقت سے لے کر اب تک خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی نظریہ ریاست پاکستان کے قیام کے وقت برِ صغیر کے مسلمانوں کو طعنہ نشی اور اس پر حملے کیے تھے کہ عربوں کی تباہی میں کوئی باہر کے ملک کا ہاتھ ملوث نہیں، بلکہ عربوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکالنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں کہ عربوں نے مشرکوں کو گھر میں نہیں بلکہ اپنے سروں پر بٹھا رکھا ہے۔ دوستو، پچھلی ایک صدی اٹھا کر دیکھ لیں، جو خونے ان عربیوں نے اپنے مسلمانوں بھائیوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی، کبھی وہاں تاش کے مقابلے منعقد کروائے اور کبھی نائٹ کلب کے نام سے فحاشی کے اڈے گرم کروائے۔ عرب کے جو لوگ نمبر کے نخٹو اور آرام پسند اور خانہ بدوشی کے نمبر 1 بغیرت انسان، انہوں نے قدرتی وسائل کو بروج راز لاتے ہوئے پورے عالم اسلام پر چراغاٹ کی، لیکن چین سے شروع ہونے والی وبا سے ان کو ریونیو کو تاریخ کے کم ترین درجے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے آنے والی اس وبا نے سعودی عرب میں تمام فیکٹریاں بند کر دیں اور آئل تیل کی ڈیمانڈ بھی رپورٹ کے مطابق پٹرول کی قیمت 45 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب حکومت سالانہ عمرہ سے $30 بلین کماتی ہے۔ اب حالات نظر عمرے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کرے۔ اب تو حج کو بھی منسوخ کرنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں، یعنی کہ تیل کی قیمتوں میں کمی اور حج اور عمرہ پر پابندی سے سعودیہ نہایت مالی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے، پیسے کی بھوک نے بڑوں کے تختے الٹ کر رکھ دیے اور سعودی حکومت کے حالات اس سے کوئی مختلف نہیں۔ اب انتظار ہے کہ کب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین کرام، علماء کرام کے مطابق 15ویں صدی کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا، کیونکہ اب نصف صدی گزر چکی ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آج تک اردو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اور اس میں جو غلطی خطائی ہوئی ہے ویڈیو میں، مختلف جو الفاظ کا چناؤ ہوا، اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔